اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ برات یا سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کر لیا ہو، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کیے ہوئے اس اپنے معاہدے کو پورا کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ کی ہو اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو، تو تم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو ان سے مقرر کی ہوئی مدت تک پورا کرو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا متقین یعنی اپنے مقرر کیے ہوئے فرائض یعنی عہد کو پورا کرنے والوں اور عہد شکنی سے بچنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا پھر انہوں نے تمہارے لیے کچھ کمی نہ کی ہو، یعنی معاہدے کی جو شرائط طے کیے تھے ان کی کسی بات میں کمی نہ کی ہو۔ آخر میں فرمایا کہ خدا برائیوں سے بچنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس سے محققین نے ثابت کیا کہ بد عہدی کرنا تقوی کے خلاف ہے اور بد عہدی کا جواب دینا ہوگا، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ تفسیر جلالین میں لکھا ہے۔ خدا کا فرمانا اور تمہارے مقابلے پر کسی کی مدد کی، اس سے فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ معاہدہ کرنے کے بعد اگر معاہدہ کرنے والے کافروں مشرکوں کی مدد کرنے لگے تو گویا انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ یہ تفسیر جساس نے لکھا ہے۔ تفسیر انوار النجف میں یہ لکھا ہے کہ الا الذین، یہ استثناء ہے، یعنی ایسے مشرک جن کے ساتھ تمہارا عہد و پیمان ہے اور انہوں نے عہد شکنی کا مظاہرہ نہیں کیا اور نہ تمہارے دشمنوں کے ساتھ مل کر تمہاری ایذا کے لیے درپے ہوئے، تو ان کے عہد کو اپنی مدت تک پورا کرو۔ اور بنی کنانہ اور بنی زمرہ کی قوم والوں نے عہد شکنی نہیں کی تھی۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 74 میں ارشاد ہوتا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پس جو لوگ دنیا کی زندگی آخرت کے واسطے دے ڈالنے کو تیار ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ تنبیہ الخواطر میں لکھا ہے اور بحار الانوار کی جلد 70 میں بھی لکھا ہے، صفحہ 321 اور 322 پر، کہ سوید بن غفلہ کہتے ہیں خلافت ملنے کے بعد جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت کی جا چکی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جناب علیہ السلام ایک چھوٹی سی چٹائی پر تشریف فرما تھے اور اس وقت گھر میں ان کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا یا امیر المومنین علیہ السلام، بیت المال آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں آپ علیہ السلام کے گھر میں گھر کی ضرورت کی کوئی چیز نہیں دیکھ رہا، آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابن غفلہ، عقل مند انسان منتقل ہونے والے گھر کا اثاثہ نہیں بناتا۔ ہمارے لیے امن کا ایک ہی گھر ہے، ہم اس کی طرف اپنا بہترین سرمایہ منتقل کر چکے ہیں اور عنقریب ہم سب اسی کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی نئے سال کی طرف منتقل ہو گئے ہیں اور پرانا سال ختم ہو گیا ہے۔ آج 31 دسمبر ہے 2020 کا۔ خداوند عالم سب کے لیے اس سال کو بہترین طور سے گزارنے کی توفیق ملی ہو، اور جس کو نہیں ملی خداوند عالم اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، اور ہم سب کو آپ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ایک دوسرے کو سب دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اس وقت جو نقطہ ہے وہ یہ کہ ایک شخص امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر اس کہتا ہے کہ میں نماز شب سے محروم ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے گناہوں نے تجھے زنجیروں میں جکڑ لیا اور تجھ سے نماز شب پڑھنے کی توفیق سلب کر لی ہے۔ علی بن جعفر کہتے ہیں میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا، ایک شخص کو ڈر ہے کہ کہیں وہ نماز شب کے لیے نہ اٹھ سکے تو کیا وہ نماز عشاء کے بعد پڑھ لے یا دوسرے دن اس کی قضا کرنا بہتر ہے؟ امام کاظم علیہ السلام نے جواب دیا نصف شب سے پہلے پڑھنے سے قضا نماز پڑھنا بہتر ہے۔ یہ بحار الانوار کی جلد 87 صفحہ 206 پر لکھا ہے۔ انشاءاللہ جب روزے رکھنے کا موسم آئے گا تو پھر انشاءاللہ روزے رکھیں گے، لیکن روزے کا قانون یہ ہے
جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان، روزہ تم پر اسی طرح فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر واجب تھا، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔